اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک رکھا ہے۔ یہود کی اگلی پچھلی سخت شرارتیں ذکر فرما کر، جیسا کہ پہلی آیات میں بھی ذکر ہو چکا ہے، ان کی سرکشی اور ان کا گناہوں پر دلیر ہونا ظاہر ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ اسی واسطے ہم نے ان پر شریعت بھی سخت رکھی کہ ان کی سرکشی ٹوٹے، تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ تحریم طیبات تو ان پر تورات میں کی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کرنا اور حضرت مریم پر بہت تہمت لگانا نزول تورات کے بہت بعد میں ہوا، تو سزا جرم سے مقدم کیسے ہو گئی؟ اس تمام رکوع کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اہل کتاب برابر ایک سے ایک زائد شرارت اور نافرمانی اور عہد شکنی اور حضرات انبیاء کو ایذا رسانی کرتے چلے آئے ہیں۔ اب اگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے عناد تورات جیسی کتاب دفعتاً واحدتاً طلب کریں اور قرآن شریف جو سب کتابوں سے افضل ہے اس پر کفایت نہ کریں، تو ان متعصب نالائقوں سے کیا مستبعد ہے کہ ان کی اس قسم کی ناشائستہ حرکات سے تعجب مت کرو اور متحیر نہ ہو۔ ان کی تمام حرکات چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہم کو خوب معلوم ہے۔ ہم نے بھی شریعت سخت ان کے لیے دنیا میں رکھی اور آخرت میں عذاب شدید ان کے واسطے تیار رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔